الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم میرے بزرگوں، دوستوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، جیسا کہ اعلان کیا جا چکا کہ آج کا درس انشاءاللہ سورہ نور کی آیت نور کے حوالے سے اور اگر وقت نے اجازت دی تو دو دوسری آیات کے حوالے سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو ایمان کا نور عطا فرمائے۔ اصل میں آیت نمبر 35 سے آیت نمبر 40 تک سورہ نور میں اللہ نے 3 مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی مثال اہل ایمان کے لیے ہے اور دوسری 2 مثالیں کافروں کے لیے ہے۔ یہ بات تو قرآن سے تعلق رکھنے والا ہر شخص جانتا ہے کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں کثرت سے مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ بعض بلند اور علمی حقائق اور معانی مثالوں کے ذریعے سے سمجھائے گئے ہیں۔ اس لیے کہ ضابطہ ہر کوئی نہیں سمجھتا، لیکن نقشہ دیکھنے سے، مثال کے سننے سے بات جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ سائنس کے طلبہ پہلے تھیوری پڑھتے ہیں، پھر انہی چیزوں کو پریکٹیکل میں دیکھتے ہیں تو نظریہ اور تھیوری جو ہوتی ہے وہ جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے بھی ہر کسی کو بات سمجھانے کے لیے
مثالیں بھی بیان فرمائی ہیں. سورہ ابراہیم میں اللہ خود فرماتے ہیں وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اللہ انسانوں کے لیے مثالیں بیان فرماتے ہیں تاکہ وہ سمجھیں، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. چنانچہ آپ پہلا پارہ ہی دیکھیں سورۃ البقرہ، اللہ نے منافقوں کی مثال دی ہے. فرمایا کہ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. منافقوں کی مثال ایسے ہے جیسے کسی شخص نے آگ روشن کی جس سے گرد و پیش کا ماحول منور ہو گیا، لیکن جب ہر طرف روشنی پھیل گئی تو اللہ نے ان کا نور سلب کر لیا اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا. دوسری آیت میں بھی منافقوں کی مثال ہے او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق. یا ان کی مثال آسمان سے برسنے والی بارش کی سی ہے جس میں اندھیریاں ہیں، کڑک ہے، بجلی ہے، خوف ہے. یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق. چنانچہ ڈر کی وجہ سے، کڑک اور بجلیوں کے خوف سے وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں کہیں موت نہ آ جائے. یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا. جب روشنی ہوتی ہے تو تھوڑا سا چل لیتے ہیں، جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں. منافقوں کی بھی یہی مثال. ایمان سے، عبادت سے، پیغمبر اسلام کا ساتھ دینے سے، مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہونے سے اگر ان کو مادی، سطحی اور ظاہری فوائد حاصل ہوتے ہیں تو مسلمانوں کے ساتھ چلتے رہتے ہیں. لیکن اگر آزمائش آ جائے، کوئی مشکل امتحان ہو، کسی جنگ میں شکست ہو جائے، کاروبار میں مالی نقصان ہو جائے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں تو اس دین میں کوئی بھلائی دکھائی نہیں دیتی. گویا کہ ان کے نزدیک دین کے اچھا ہونے یا نہ ہونے کا معیار مادی فوائد کا حصول اور عدم حصول ہے. ترازو لے کر بیٹھے ہوئے، جیسے ایک دکاندار، ایک تاجر ترازو میں تولتے ہیں، یہ بھی تولتے ہیں. ایمان کا ساتھ دینے سے، نماز کی ادائیگی سے، پکا مسلمان بننے سے، قرآن پر عمل کرنے سے کیا ملا؟ کاروبار میں اضافہ ہوا؟ نہیں ہوا. دکان زیادہ چلی؟ نہیں چلی. ایک فیکٹری اور لگی؟ نہیں لگی. تو مادی فوائد کے ترازو میں تولتے ہیں ایمان کو. یہ منافقوں کی مثال دی. دنیا کی زندگی کی مثال دی اللہ نے. انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح ہشیما تذروہ الرياح. دنیا کی زندگی کی مثال آسمان سے برسنے والے
پانی کی طرح ہے جس کے برسنے سے ہر طرف سبزہ ہو جاتا ہے، نباتات اگ آتی ہے، پھل اور پھول دکھائی دیتے ہیں، فصلیں لہلہانے لگتی ہیں، لیکن پھر کچھ عرصہ کے بعد وہ فصل خشک ہو جاتی ہے، بہار پر خزاں چھا جاتی ہے، سب کچھ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ یہی کچھ دنیا کی زندگی کا انجام ہوگا۔ اللہ نے مشرکین کے خود ساختہ معبودوں کی مثال دی سورہ حج میں، فرمایا کہ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اے لوگو ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، ذرا توجہ سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں، ان کے وہ خود ساختہ معبود اگر سارے بھی جمع ہو جائیں تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ مکھی تو کیا پیدا کریں گے؟ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، تم ان معبودوں کے سامنے نذرانے کے طور پر جو حلوے، جو مٹھائیاں، جو شیرینیاں رکھتے ہو، اگر مکھی اس میں سے کچھ چھین کر بھاگ جائے تو یہ بھی واپس نہیں لے سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، یہ مکھی سے شیرینی واپس نہیں لے سکتے، ایسے عاجز ہیں۔ چلتے ہوئے ایک بات بتا دوں، ایمان افروز بات ہے۔ اللہ نے کہا یہ مکھی سے واپس نہیں لے سکتے۔ بعض اوقات کوئی چیونٹی، کوئی کیڑا یا دوسری مخلوق ہمارے رزق میں سے یا رزق میں سے گرنے والے ذرات میں سے کوئی چیز لے کر بھاگ جائے تو ہم چھیننا چاہیں تو چھین بھی سکتے ہیں، لیکن اللہ مکھی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ مکھی اگر ان کے معبودوں سے شیرینی کا کوئی ذرہ چھین کر بھاگ جائے تو یہ واپس نہیں لے سکتے۔ اللہ کا کلام ہے میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ نے ایسے نہیں کہا۔ آج جدید تحقیق نے اس بات کو ثابت کیا کہ مکھی جب کسی چیز کو پکڑتی ہے تو اس کے پیٹ میں جانے سے پہلے ہی وہ چیز ہضم ہو جاتی ہے۔ تو واقعی اگر کوئی مکھی سے چھینی ہوئی چیز واپس لینا چاہے تو واپس نہیں لے سکتا، اس لیے کہ وہ تو اس کے پیٹ میں جانے سے پہلے خاص لعاب ڈالنے کی وجہ سے ہضم ہو چکی ہوتی ہے۔ تو مثال دی اللہ نے، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ شاید اسی لیے خاص طور پر متوجہ کیا کہ اس میں ایک طبی سائنسی حقیقت بھی پوشیدہ تھی۔ اللہ نے متوجہ کیا، یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، فاستمعوا لہ، اس کو توجہ سے سنو، توجہ سے سنو۔ کہیں پر اللہ نے علماء سوء، علماء باطل، علماء بد کی مثال دی۔ سورہ جمعہ میں فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، ان لوگوں کی مثال جن کو تورات کا علم تو دیا گیا لیکن انہیں تورات پر عمل کی توفیق نہ ملی، اس گدھے کی سی ہے
جس پر کتابوں کا بوجھ لدا ہوا ہو، لیکن اس گدھے کو ان کتابوں سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ گدھے پر ہدایہ رکھ دی، قدوری رکھ دی، در مختار رکھ دی، اس پر بخاری شریف رکھ دی، مسلم شریف رکھ دی، ترمذی شریف رکھ دی، قرآن کریم رکھ دیا، لیکن گدھے کو ان مقدس مبارک کتابوں سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، سوائے اس کے کہ بوجھ کی وجہ سے اس کی کمر جھکی جا رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ بے عمل، دنیا پرست اور دنیا کی خاطر دین بیچنے والے علماء کی بھی یہی مثال ہے۔ تو مثالیں دے دے کر اللہ نے سمجھایا، اور میں عرض کروں اللہ کو اپنے بندوں سے کتنی محبت ہے کہ اللہ بندوں کی ذہنی سطح کو سامنے رکھ کر کبھی مکھی کی مثال، کبھی مچھر کی مثال، کبھی مکڑی کی مثال، کبھی گدھے کی مثال، کبھی بارش کی مثال، کبھی نباتات کی مثال، یہ مثالیں دیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں ایک ایسا محقق، صاحب علم، کوئی پروفیسر، کوئی سائنسدان، کوئی کیمیا دان، کوئی صنعت کار، جو دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں لیکچر دیتا ہو، اگر اسے کبھی دیہاتیوں کے سامنے خطاب کرنے کا موقع مل جائے تو مجھے یقین ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی بات کچھ بھی نہیں سمجھیں گے۔ نہ اس صاحب علم دانشور کے پلے دیہاتیوں کی بات پڑے گی، اور نہ دیہاتیوں کے پلے اس دانشور صاحب کی بات پڑے گی، لیکن قربان جائیے اللہ کے کلام پر، وہ اللہ جو عقل کا خالق، جو دانش کا خالق، جو علم کا منبع اور سرچشمہ، وہ اللہ اس طریقے سے کلام کرتا ہے کہ اس کلام کو شہر میں رہنے والا ایک تعلیم یافتہ انسان بھی سمجھتا ہے، اور دیہاتوں میں اونٹ اور بکریاں چرانے والا ایک چرواہا بھی سمجھتا ہے۔ تو مثالیں دے دے کر سمجھایا۔ یہاں پر بھی مثال، پہلی مثال ایمان والوں کے لیے فرمایا کہ اللہ نور السماوات والارض۔ مثال سے پہلے یہ فرمایا اللہ آسمان و زمین کا نور ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ نے اپنے آپ کو بھی نور کہا، اپنے انبیاء کو بھی نور کہا، اپنی کتابوں کو بھی نور کہا۔ یہ سب نور ہیں، لیکن ان کے نور ہونے کا پہلو الگ الگ ہے۔ اللہ نور ہے اور معنی میں، انبیاء نور ہیں اور معنی میں، اللہ کی ساری کتابیں، ساری تعلیمات یہ نور ہیں اور معنی میں۔ بہت سے لوگ بحث کرتے رہتے ہیں انبیاء کے بارے میں، بشر ہیں یا نور؟ انبیاء کی بشریت قرآن سے ثابت۔ جو انبیاء کی بشریت کا انکار کرتا ہے وہ قرآن کا انکار کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد۔
فرما دیجئے میں تو صرف بشر ہوں، انما کلمہ حسر، میں صرف بشر ہوں تمہارے جیسا، لیکن تمہارے درمیان اور میرے درمیان ایک فرق، وہ کیا؟ یوحا الیہ، میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، تمہارے اوپر وحی نازل نہیں ہوتی۔ جو لوگ نبی کی بشریت کا انکار کرتے ہیں، اصل وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بشر اور انسان سمجھتے ہیں، اور جب یہ دیکھتے ہیں کہ بشر اور انسان چور بھی ہے، ڈاکو بھی ہے، ظالم بھی ہے، نافرمان بھی ہے، شرابی بھی ہے، بدکار بھی ہے، معاذ اللہ، تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ نبی بشر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ نبی ایسا نہیں ہو سکتا، مگر وہ اس پہلو کو نہیں دیکھتے کہ بشر جب حقیقت میں بشر ہوتے ہیں تو پھر فرشتوں کا سردار اس کے قدموں پر قربان ہوتا ہے۔ بشر جب حقیقت میں بشر ہوتے ہیں تو بشر وہاں تک پہنچ جاتے ہیں جہاں فرشتوں کا سردار نہیں پہنچ سکتا ہے، اور آگے بڑھنے سے انکار کر دیتا ہے۔ تو انبیاء نور ہیں، لیکن نور ہونا اس اعتبار سے کہ اللہ نے ان کو جو علم دیا وہ نور، ان کے اخلاق نور، ان کے اعمال نور، ان کی صفات نور، ان کا دیکھنا نور، ان کا وجود نور کا باعث ہم یہ کہتے ہیں جہاں جہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، جہاں جہاں آپ کی تعلیمات پہنچی، وہاں وہاں نور پہنچا، اور جہاں آپ کی تعلیمات نہیں پہنچی وہاں آج تک ظلمت اور تاریکی ہے۔ تو اللہ نے اپنے آپ کو بھی نور کہا، انبیاء کو بھی نور کہا، کتابوں کو بھی نور کہا، تو یہاں فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے۔ علماء نے کہا نور کا معنی ہے منور، روشن کرنے والا۔ آسمانوں کو اسی نے روشن کیا، زمینوں کو اسی نے روشن کیا، ستاروں سے آسمان کو روشن کیا، سورج اور چاند سے روشن کیا، اور زمین کو انبیاء کی باسط سے روشن کیا، وحی کی تعلیمات سے روشن کیا، اور ہر چیز میں اس کا نور اور اس کا ظہور، اور ہر چیز اس کے وجود کی دلیل۔ صاحب معرفت نے کہا ہر گیا ہے کہ الضمیر رویت وحدہ لا شریک لہو گویت، گھاس کی پتی بھی جو زمین سے اگتی ہے تو وہ وحدہ لا شریک لہو کہہ رہی ہوتی ہے۔ اس کا نور قدیم ہے، جب کائنات میں کچھ نہیں تھا اس کا نور تھا، جب کائنات میں کچھ نہیں رہے گا اس کا نور ہوگا۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اس کا نور کہیں نہیں سما سکتا،
न समुद्रों में समा सकते हैं, न पहाड़ों में समा सकते हैं, न दरियाओं में समा सकते हैं, न आसमानों में समा सकते हैं, न जमीनों में समा सकते हैं। समाए भी कैसे? ये सारी चीजें महदूद, आसमान अपनी वुसअतों के बावजूद महदूद हैं। सैयारों, सितारों की दुनिया ऐसी वसीओ और इस दुनिया के साइंस अपनी सारी तरक्की के बावजूद अभी तक सारे सैयारों को दरियाफ्त नहीं कर सकी। अभी तो चांद तक पहुंचे हैं और बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। कायनात की वुसअतों को समेटना ये साइंसदानों के बस की बात नहीं, लेकिन इन तमाम वुसअतों के बावजूद ये सारी चीजें महदूद हैं। अल्लाह लामहदूद, अल्लाह का नूर लामहदूद, वो कहीं नहीं समाता। लेकिन ये 6 फुट का 5 फुट का इंसान और इसमें धड़कने वाला ये छोटा सा दिल, अल्लाह कहता है मेरा नूर इस दिल में समा जाता है। इसीलिए अल्लाह ने इस नूर की मिसाल दी, कल्बे मोमिन को सामने रखते हुए फरमाया कि मसल नूरिही कमिश्कातिन फीहा मिसबाह। अल्लाह के नूर की मिसाल ऐसे जैसे ताकचा जिसमें चराग, ताकचा और चराग मुमकिन है बाज लोग न जानते हो, लेकिन अक्सरियत जानती है। अगर कुरान आज नाजिल होता तो शायद कुरान में किसी बरकी रोशनी की मिसाल दी जाती, लेकिन अगर कुरान में बरकी रोशनी की मिसाल दी जाती तो आज से 1400 साल पहले वाला इंसान उसे समझ ना पाता। बल्ब की मिसाल, ट्यूबलाइट की मिसाल अल्लाह दे सकता था और अल्लाह जानता था कि ये चीजें आएंगी, लेकिन पत्थर के जमाने का इंसान, भेड़ बकरियों के चराने वाला इंसान, जंगलात में रहने वाला इंसान इस मिसाल को न समझ पाता। आज तो तरक्की का दौर है, बिजली का दौर है, टेलीफोन का दौर है, इंटरनेट का दौर है, तेज रफ्तारी का दौर है, लेकिन क्या आज के दौर में भी हर जगह बिजली पहुंच गई? नहीं। आप तो ताकचे और चिराग से वाकिफ होंगे, लेकिन अब भी दुनिया में ऐसे इंसान हैं जो बिजली से वाकिफ नहीं है। अल्लाह ने ऐसी मिसाल दी जिस मिसाल को हर जमाने का इंसान और हर तमद्दुन का इंसान और हर इलाके का इंसान समझ सकते। फरमाया कि मसल नूरिही कमिश्कातिन फीहा मिसबाह। अल्लाह के नूर की मिसाल ऐसे जैसे ताकचा जिसमें चिराग है। अल मिसबाह फी जुजाजा, वो चिराग एक किंदील में है, एक फानूस में है, शीशे में है। अज़्जुजाजतु अन्नहा कौकबुन दुर्रियुन, वो किंदील, वो फानूस, वो शीशा इतना रोशन है गोया कि चमकता हुआ सितारा। अभी जमीन की बात हो रही थी, अभी अल्लाह ने आसमान की बात कर दी, उधर मुतवज्जे कर दिया। चिराग से नजरों को हटाकर सितारों की तरफ
नजरों को लगा दिया। वो किंदील, वो फानूस ऐसे रोशन, गोया कि चमकता हुआ सितारा। यूक़द मिन शजरतिन मुबारका ज़ैतूना, इस चिराग में जो तेल डाला जाता है वो जैतून के मुबारक दरख्त का, जैतून के दरख्त को मुबारक दरख्त कहा गया। और दुनिया के अतिब्बा, हुकमा, डॉक्टरों ने तस्लीम किया कि वाकई ये दरख्त भी मुबारक, इसका फल भी मुबारक, इसका तेल भी मुबारक। अल्लाह ने फरमाया उसमें तेल डाला जाता है जैतून के मुबारक दरख्त का, और फरमाया कि जैतून के आम दरख्त का तेल नहीं, बल्कि ला शर्किया बला गरबिया, कि अगर मशरकी रुख पर होता तो वो सुबह के वक्त साए से न बच सकता, मगरबी रुख पर होता तो शाम के वक्त साए से न बच सकता। मगर वो दरख्त ऐसा नहीं, बल्कि ऐसी जगह है कि सारा दिन उस पर धूप पड़ती है। ला शर्किया वला गरबिया, सारा दिन धूप पड़ती है। और काश्तकार कहते हैं, जैतून के ताजिर कहते हैं, जैतून के दरख्त पर रिसर्च करने वाले कहते हैं कि जैतून का ऐसा पौधा जिस पर मुसलसल धूप पड़ती रहे, उसका तेल बड़ा शफाफ होता है। अल्लाह फरमाते हैं उसमें तेल ऐसा, इतना सॉफ्ट शफाफ तेल, यकादु ज़ैतुहा युदीउ वलौ लम तमससहु नार, उसका तेल इतना रोशन कि अगर आग न भी लगे तो लगता यह है कि यह खुद रोशन हो जाएगा। नूर अला नूर, नूर पर नूर है। आज का दरस वही समझेगा जो तवज्जो से बात को सुनेगा। यह रस्मी वाज नहीं है, किस्से कहानियां नहीं है, यह हिकायात नहीं है, यह सियासी तकरीर नहीं है, यह चौक और बाजार की तकरीर नहीं है, यह कुरान है। कुरान, कुरान के हकायक। और अल्लाह कहता है कुरान को वही समझेगा जो तवज्जो से सुनेगा, जो तवज्जो से सुनेगा अल्लाह के कलाम को, उसी को फायदा होगा। फरमाया कि मसल नूर ही, अल्लाह के नूर की मिसाल, मैं दोबारा बात कर रहा हूं, कमिश्कातिन फीहा मिसबाह, ताकचा है जिसमें चिराग रखा है, अल मिसबाह फी जुजाजा, वो चिराग एक किंदील में है। अज़्जुजाजतु कन्नहा कौकबुन दुर्रिजुन, वो किंदील, वो कांच ऐसा साफ और शफाफ गोया कि आसमान का चमकता हुआ सितारा। यूक़द मिन शजरतिन मुबारका ज़ैतूना, और उस चिराग में आम तेल नहीं डाला जाता, उसमें जैतून के मुबारक दरख्त का तेल डाला जाता है। और जैतून का भी कोई आम दरख्त नहीं, ला शर्किया वला गरबिया, ऐसा दरख्त जो सारा दिन धूप में रहता है, न मशरिक से मुतासिर न मगरिब से मुतासर, जिसकी वजह से उसका तेल इतना रोशन कि लगता यह है कि अगर इसको आग न भी लगाई तो भी यह रोशन हो जाएगा। अब इस मिसाल को फिट कीजिए मोमिन पर। यह मिसाल मोमिन के दिल पर पूरी तरह सादिक आती है। यह जिस्म है,
जिस्म में ये सीना है एक ताकचे की तरह, इस ताकचे में दिल है एक चिराग की तरह, और इस दिल में एक तो फितरत का नूर है, नूर फितरत, नूर फितरत हर दिल में, चाहे काफिर का बेटा हो चाहे मुसलमान का बेटा हो, जब पैदा होता है तो नूरे फितरत लेकर पैदा होते हैं। अल्लाह उसको खाली हाथ पैदा नहीं करता, कुछ देकर पैदा करता है। यह अल्लाह के अदल के खिलाफ अल्लाह उसकी फितरत में एक नूर रखता है, नूरे फितरत, जिसे कुरान में बयान किया गया अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला, उस आयत करीमा में, और हदीस में बयान किया सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में फरमाया कि कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा फअबवाहु युहब्बिदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानी, जो बच्चा पैदा होता है वो फितरत का नूर लेकर पैदा होता है, ईमान का नूर, इस्लाम का नूर लेकर पैदा होता है। लेकिन उसके वालिदैन या तो उसको यहूदी बना देते हैं, या ईसाई बना देते हैं, या मजूसी बना देते हैं। तो फितरत का नूर तो पहले से था, हर बच्चा लेकर पैदा हुआ। फिर जब इस नूरे फितरत के साथ ईमान का नूर शामिल हो जाए तो नूरुन अला नूर की कैफियत हो जाती है। नूरुन अला नूर, दो नूर जमा हो जाते हैं, एक फितरत का नूर, एक ईमान का नूर, हिदायत का नूर। और फिर जब इस नूर को महफूज रखता है, जैसे उस चिराग को ताकचे में और फिर चिराग को किंदील में रखा गया, हवाओं से महफूज रखा गया, ये अपने इस नूरे फितरत को जो अल्लाह ने इसके दिल में पैदा किया, नूरे ईमान के साथ मिला लेता है और इसे महफूज रखता है बातिल नजरियात से, बातिल नजरियात की हवाओं से इसको महफूज रखता है, और इस चिराग में मुसलसल कुरान का तेल डालता रहता है, तो फिर ये नूरे मार्फत तरक्की करता जाता है। मोमिन के सीने में दिल में नूरे फितरत, नूरे फितरत के साथ शामिल हुआ नूरे ईमान। इस नूरे ईमान को महफूज रखा बातिल नजरियात की गंदगी से, तूफानों से, आंधियों से, झक्कड़ से, बुराई से, प्रोपेगंडे से, ईसाइयत के प्रोपेगंडे से, यहूदियत के प्रोपेगंडे से, लादीनियत के प्रोपेगंडे से महफूज रखा। तो फिर इस चिराग में मुसलसल कुरान का तेल डालता गया, तो फिर नूरे मार्फत तरक्की करता जाएगा। ये कुरान तो एक पावर हाउस है। अरे दो ही हैं हमारे पास पावर हाउस अल्लाह के बाद। एक पावर हाउस है मदीना मुनव्वरा में मेरे आका हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में, आपकी मोहब्बत से, आपके इश्क से, आपके साथ ताल्लुक रखने से दिल में नूरे ईमान तरक्की करता है। और दूसरा पावर हाउस है कुरान, कुरान के साथ ताल्लुक जोड़ने से, और दिल में जो चिराग अल्लाह ने जलाया उस चिराग को कुरान का तेल मुसलसल फराहम करने से नूरे मार्फत तरक्की
ترقی کرتا جاتا ہے یہاں تک کہ ایسی صورت ہو جاتی ہے، ایسی صورت ہو جاتی ہے میرے بزرگوں اور دوستوں، میری بہنوں اور بیٹیوں، کہ پھر مسلمان پورا نور بن جاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا وہ انسان نہیں رہتا، یہ نہیں کہہ رہا وہ کھاتا نہیں ہے، وہ پیتا نہیں ہے، وہ بچے نہیں جنتا، وہ انسانی ضروریات سے مبرہ ہو جاتا ہے، وہ خاکی نہیں رہتا، یہ نہیں کہہ رہا وہ انسانی تقاضوں سے پاک ہو جاتا ہے، یہ نہیں کہہ رہا اس کے اندر انسانی کمزوریاں نہیں رہتی، نہیں یہ نہیں کہتا، وہ پورا نور بن جاتا ہے۔ نور کا منبع تو وہ ہے نا، تو جب یہ بھی نور بن جاتا ہے تو دیکھتا اسی طرف ہے جس طرف وہ چاہتا ہے، سنتا اسی کلام کو ہے جس کلام کے سننے کی وہ اجازت دیتا ہے، بولتا وہی ہے جس کی اجازت وہ دیتا ہے، سوچتا اسی نہج پر ہے جس نہج کے سوچنے پر وہ راضی ہوتا ہے۔ نور ہی نور بن جاتا ہے۔ ایسے ہی نہیں کہہ رہا اس کو خطیبانہ لفاظی مت سمجھیے گا، میرے آقا نے، کائنات کے آقا نے، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، بخاری شریف میں ہے، ابو داؤد میں ہے، نسائی میں ہے، حضور دعا فرمایا کرتے تھے، اور دعائیں کیوں حضور کرتے تھے؟ خود اپنے لیے بھی مانگتے تھے اور امت کو بھی سکھاتے تھے کہ تم یوں مانگو۔ اور یہاں کہہ دوں آپ کو متوجہ کرنے کے لیے، بڑی عجیب بات لکھی حضرت مولانا علی میاں صاحب نبر اللہ مرقدہ نے، فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی دلیلوں میں سے ایک مستقل دلیل آپ کی دعائیں بھی ہیں۔ جن الفاظ میں آپ نے مانگا، جس انداز میں آپ نے مانگا، جس جامعیت اور کاملیت کے ساتھ آپ نے مانگا، ایسے کوئی انسان مانگ نہیں سکتا۔ یہ دعائیں بتاتی ہیں کہ کسی سکھانے والے نے سکھایا ہے تو آپ نے مانگا ہے۔ اللہ نے سکھایا میرے بابو مجھ سے یوں مانگ، اور اپنی امت کو بھی سکھا کہ یوں مانگے۔ چنانچہ آپ نے مانگا، اللہ سے سب کچھ مانگا، کوئی خیر ایسی نہیں جو اللہ سے آپ نے نہ مانگی ہو، اور کوئی شر ایسا نہیں جس سے آپ نے پناہ نہ مانگی ہو۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میں اللہ سے ہر وہ خیر مانگ لوں جو میرے آقا نے مانگی، اور ہر اس شر سے پناہ مانگ لوں جس شر سے میرے آقا نے پناہ مانگی، تو وہ یہ دعا مانگا کرے، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ ہم تجھ سے ہر وہ خیر مانگتے ہیں جو تیرے نبی نے تجھ سے مانگی، وَنَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ بِكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہر اس شر سے پناہ مانگتے ہیں جس شر سے تیرے نبی نے تیری پناہ مانگی۔ جس نے یہ دعا مانگی اس نے گویا کہ اللہ سے سب کچھ مانگ لیا۔ تو حضور کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ فرمایا کہ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا وخلفی نورا ومن امامی نورا واجعل لی نورا وفی عصبی نورا وفی لحمی نورا وفی دمی نورا وفی شعری نورا وفی بشری نورا وفی لسانی نورا واجعل فی نفسی نورا واعظم لی نورا واجعلنی نورا واجعل من فوقی نورا ومن تحتی نورا اللہم اعطنی نورا۔ یہ حضور نے مانگا، اے اللہ
मेरे दिल में नूर पैदा फरमा दे, मेरी नजर में नूर पैदा फरमा दे, मेरे कानों में नूर पैदा फरमा दे, मेरे दाएं नूर पैदा फरमा दे, मेरे बाएं नूर पैदा फरमा दे, मेरे पीछे नूर, मेरे आगे नूर, मुझे नूर अता फरमा दे, मेरे पट्ठों में नूर, मेरे गोश्त में नूर, मेरे खून में नूर, मेरे बालों में नूर, मेरी खाल में नूर, मेरी जबान में नूर पैदा फरमा दे। अल्लाह मेरे नफस में नूर पैदा फरमा दे, मेरे लिए नूर को बढ़ा दे, मुझे नूर बना दे, मेरे ऊपर नूर, मेरे नीचे नूर, और ऐ अल्लाह मुझे नूर अता फरमा दे। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांग रहे और हमें सिखा रहे। मालूम हुआ कि नूर दिल में पैदा होता है, दिमाग में पैदा होता है, आंखों में पैदा होता है, कानों में पैदा होता है, जबान में पैदा होता है, हाथों में पैदा होता है, पैरों में पैदा होता है, पट्ठों में पैदा होता है, गोश्त में पैदा होता है, खून में पैदा होता है। कि नूर दिल में पैदा होता है, दिमाग में पैदा होता है, आंखों में पैदा होता है, कानों में पैदा होता है, जबान में पैदा होता है, हाथों में पैदा होता है, पैरों में पैदा होता है, पट्ठों में पैदा होता है, गोश्त में पैदा होता है, खून में पैदा होता है। मोमिन के, सच्चे मोमिन के, कामिल मोमिन के रगो रेशे में नूर पैदा होता है। तो जब नूर से नूर मिलता है और नूर को कुरान के पावर हाउस से तरक्की दी जाती है तो फिर सरापा नूर बन जाता है। मोमिन चलता है तो फिर नूर में, अल्लाह अकबर, बैठता है तो नूर में, सोता है तो नूर में, जागता है तो नूर में, बोलता है तो नूर में, कारोबार करता है तो नूर में। और जब नूर में आ जाए और फिर जुल्मत वाले, तारीकी वाले, कुफर वाले, शिर्क वाले उसे नूर से तारीकी में लाना चाहे तो फिर वो अपनी जान कुर्बान कर देता है, पत्थरों की मार सह लेता है, भूखा रह लेता है, तकलीफें बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन नूर से निकलना गवारा नहीं करता। जब हकीकत में नूर मिल जाए, सैयदना बिलाल हबशी को नूर ही तो मिला था, दूसरों को नूर नजर नहीं आता था, बिलाल को नूर महसूस होता था। मारने वाले मार मार कर थक जाते थे, क्या चाहते थे? नूर से निकलकर दोबारा जुल्मत में आ जाओ, तारीकी में आ जाओ। लेकिन बिलाल नहीं निकलना चाहते थे, नूर से न निकले, नूर से अहद अहद कहते थे और मार सहते थे। बाज सीरत निगारों ने लिखा है कि हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते थे कि अगर मुझे पता होता कि कोई ऐसा कलमा है जो अहदुन अहदुन से भी ज्यादा मुशरिकों को तकलीफ दे सकता है तो मैं वो कलमा बोलता। उन्हें ताज्जुब होता था, ये कैसे है? बात ही नहीं मानता, भूखा रहता है, पत्थरों के नीचे पड़ा रहता है, धूप में लेटा रहता है, दहकती हुई रेत पर जबान बाहर निकल आती है। महल्ले के आवारा बदमाश बच्चे, नौजवान गले में रस्सी डालकर घसीटते फिरते हैं, लेकिन ये सब कुछ सहते हैं, मगर अहद अहद कहना नहीं छोड़ता। वो नहीं जानते थे, कैसे जानते कि वो तो अंधे थे,
اندھے تھے، وہ نہیں جانتے تھے، نہیں دیکھتے تھے کہ بلال نور میں ہے، ہم ظلمت میں ہیں، وہ نور سے ظلمت میں نہیں آ سکتا۔ اصل اندھا وہ نہیں ہوتا جو کانوں سے نہیں، جو آنکھوں سے نہیں دیکھتا، اصل اندھا وہ ہوتا ہے جو دل سے نہیں دیکھتا۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ اللہ کہتے ہیں آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہو جاتے ہیں۔ اور یہ صرف حضور نے نہیں فرمایا کہ مومن نور میں چلتا ہے، اللہ نے بھی فرمایا، سورہ انعام میں ہے، فرمایا کہ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا، کیا وہ جو مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا اور ہم نے اس کے لیے نور پیدا کر دیا، یمشی بہ فی الناس، وہ لوگوں میں چلتا ہے تو اسی نور کے ساتھ چلتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں مومن انسانوں میں چلتا ہے، اسی نور کے ساتھ چلتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جسے ہم نے نور عطا کر دیا کیا اس کی طرح ہو سکتا ہے؟ کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، جو تاریکیوں میں ہے اور تاریکیوں سے نکلنا چاہتا نہیں، خود بھی نہیں نکلنا چاہتا، اور جس کو اللہ نے نور عطا کر دیا اسے بھی چاہتا ہے کہ وہ بھی تاریکی میں آ جائے۔ پچھلے دنوں ہمارے ہاں مشہور سابقہ کرکٹر سعید انور آئے، انہوں نے بتایا ابھی حال ہی میں جس عیسائی نوجوان یوسف نے اسلام قبول کیا، جسے کل تک یوسف یوحنا کہا جاتا تھا اور آج الحمدللہ محمد یوسف اس کے نام کا جز، اس نے بتایا کہ اب بھی پادری اور عیسائیوں کے وڈیرے اور اس کے خاندان والے اسے مسلسل ترغیب دیتے ہیں، روزانہ پیشکشیں کرتے ہیں کہ آجا دوبارہ عیسائیت کی طرف، مگر وہ نہیں جاتا۔ نور میں اللہ نے داخل کر دیا، اب ظلمت کی طرف نہیں جانا چاہتا۔ اور میں عبرت کے لیے بتا رہا ہوں، آپ کے جذبات پر ضرب لگانے کے لیے بتا رہا ہوں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ 3 سال ہو گئے اسلام قبول کیا، فرض نماز تو چھوڑنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اس سال جون سے تہجد کا بھی اہتمام کر رہے ہیں اور اب تک تہجد نہیں چھوٹی۔ ہائے اللہ، اس کے گھر میں تو 3 سال سے اسلام آیا ہے، 3 سال سے اسلام آیا اور تہجد نہیں چھوٹتی۔ اس نے اپنے بچوں سے کہہ دیا تم نے قرآن کی دین کی تعلیم حاصل کرنی ہے۔ وہ کہتے میرے آئیڈیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ارے میرے مومن بھائی، میری مومنہ بہن، تیرے گھر میں تو 100 سال سے، 200 سال سے، 300 سال سے اسلام ہے، کیا تیرے گھر میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ 5 وقتہ نماز کی پابندی کی جاتی ہو؟ ایک عیسائی کا بیٹا تو کہتے کہ میرے آئیڈیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیا مسلمان کا بیٹا بھی یہ کہتا ہے؟ کتنے ہیں جنہوں نے اپنے آئیڈیل
گلوکار بنا رکھے، اداکارائیں بنا رکھی، گندگی میں پلنے والے، گندگی میں زندگی بسر کرنے والے کیڑوں مکوڑوں کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنا رکھا۔ اور ایک عیسائی کا بیٹا یہ کہتا ہے، جسے نور کی حقیقت، ایمان کی حقیقت نصیب ہو گئی، واقعتاً دل میں نور پیدا ہو گیا، اور سن لے میرے بھائی، میری بہن، جس کے دل میں ایمان کا نور پیدا ہو جائے، پھر وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتا، پھر وہ نماز نہیں چھوڑتا، پھر وہ ظلم نہیں کرتا، پھر وہ دھوکہ نہیں دیتا، پھر وہ کم نہیں تولتا، پھر وہ دوسروں کے حقوق پر ڈاکے نہیں ڈالتا، پھر وہ خیانت نہیں کرتا، پھر وہ بدکاری کے قریب نہیں جاتا۔ ایک صحابی تھے، زمانہ جاہلیت میں کسی عورت کے ساتھ تعلق ہوگا، شدید قسم کا تعلق، ایمان قبول کر لیا، راستے سے گزر رہے تھے، اسی عورت کا آمنا سامنا ہو گیا، اس نے بلایا اور یہ نظریں نہیں اٹھا رہے، اللہ اکبر، نظریں نہیں اٹھا رہے، وہ دعوت دے رہی ہے، قالت حیت لک والی دعوت اللہ، اور جس کو اللہ نے نور عطا کر دیا وہ کیا کہتے؟ نہیں، اب نہیں۔ کیوں نہیں؟ کہا میں ایمان قبول کر چکا ہوں۔ اب راستہ بدل گیا، اللہ نے ایمان کا نور عطا فرما دیا، اب نہیں۔ شراب نوشی گٹی میں پڑی ہوئی تھی، اربوں کی، بچہ پیدا ہوتا، اللہ اکبر، اسے شراب کے چند قطرے پلائے جاتے تھے، تصور یہ تھا کہ یہ بڑا بہادر ہوگا، کسی دعوت کا شراب کے بغیر تصور نہیں تھا، اور صورت یہ ہے، میں خانہ سجا ہوا، جام بھی حاضر، ساقی بھی حاضر، شراب کا دور چل رہا ہے، بازار سے کسی پکارنے والے کی پکار سنی، ساقی سے کہا سنو تو صحیح کیا کہا جا رہا ہے، واپس آیا، بتایا کہ اعلان کر رہے ہیں حضور کی طرف سے، اے ایمان والو شراب کو حرام قرار دے دیا گیا۔ اللہ اکبر، جام ہاتھ میں ہے، شراب کا دور چل رہا ہے، مٹکے بھرے ہوئے، اور پیاس ابھی بجھی نہیں، لبوں تک لے کر نہیں گئے، کہا اٹھاؤ، مٹکے جا کر گلی میں توڑ دو، جام پھینک دیے، شراب کو اللہ نے حرام کر دیا۔ یہ عمل کن کا تھا؟ جن کو اللہ نے ایمان کا نور عطا کر دیا۔ کچھ سبق لے کر جائیے گا، بھول نہ جائیے گا۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ مومن کے دل میں، مومن کے سینے میں دل میں فطرت کا نور، اللہ اکبر۔ اور یہ بھی کہہ دوں، بعض کے دل میں جو فطرت کا نور ہوتا ہے، ضمیر زندہ ہوتا ہے، جب ان کو اسلام کی دعوت دی جاتی ہے، ان کے سامنے ایمان کا نور پیش کیا جاتا ہے، تو وہ ایمان قبول کر لیتے ہیں۔ وہ نور جو فطرت کا نور ہے، وہ ایمان کے نور کو طلب کرتا ہے،
وہ ایمان قبول کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن ہم نے نور ایمان کی دعوت نہیں دی، نور ایمان کو دنیا میں پھیلایا نہیں ہے، ہم نے دعوت نہیں دی۔ ہم تو دعوت کیا دیتے؟ ہم تو ایمان کی دعوت کے راستے میں ایک رکاوٹ ہیں۔ نو مسلم اسد نے کہا تھا اور پختال نے بھی کہا، میں پوری دنیا میں گھوما پھرا ہوں، میرا تجربہ یہ ہے کہ ایمان کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ خود مسلمان ہے، خود مسلمان کا کردار، مسلمان کا عمل، مسلمان کا معاملہ، مسلمان کی تجارت۔ اگر ہم صحیح مسلمان بنتے، ہماری عبادت میں ہی ایمان نہ نظر آتا، تجارت میں بھی، سیاست میں بھی، گفتگو میں بھی، چلنے پھرنے میں بھی، ہر جگہ ایمان نظر آتا، تو اس دنیا میں بسنے والے بے شمار انسان اسلام کی جھولی میں پکے ہوئے پھل کی طرح آ گرتے، لیکن ہم نے دعوت نہ دی۔ تو اس ایمان کے نور کو جب قرآن سے ترقی دی جائے گی تو یہ بڑھتا چلا جائے گا۔ بات کو ختم کر رہا ہوں، اور ختم کرنے سے پہلے کہنا چاہتا ہوں، میرے تاجر بھائیوں، میرے صنعت کار بھائیوں، ہماری تجارت پر بھی غیر قابض، ہماری سیاست پر بھی غیر قابض، ہماری صنعت پر بھی غیر قابض، میں آپ سے یہ شکوہ کر رہا ہوں۔ آپ تو کہہ رہے تھے ہم تجارت کرتے ہیں، ہم صنعت کرتے ہیں، لیکن جب بازاروں میں دیکھا، دکانوں میں دیکھا، ساری دکانیں یہودیوں کے مال سے بھری ہوئی، عیسائیوں کے مال سے بھری ہوئی، کیا آپ ہمیں دودھ، مکھن اور پنیر بھی نہ دے سکے؟ کہ آج ہم مجبور ہیں ان کی مشینری، ان کی گاڑیاں، ان کی مصنوعات ان لوگوں کے پاس جو میرے اور آپ کے آقا کو گالیاں دیتے ہیں، ان کے کارٹون بناتے ہیں۔ یہ آپ کی کمزوری ہے، میں آپ کو آئینہ دکھا رہا ہوں۔ ہماری تجارت پر تو وہ قابض ہو گئے، ہماری سیاست پر قابض، ہماری سرحدوں پر قابض، ہمارے اقتدار پر قابض، اور اب تو ہمیں وہ حضور کی غلامی سے بھی محروم کرنا چاہتے ہیں، ہمیں قرآن کے نور سے بھی محروم کرنا چاہتے ہیں۔ توجہ کیجئے میرے تاجر بھائیوں، خدا را میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں، کمائیے، خوب کمائیے، تجارت کیجئے، صنعتیں لگائیے، لیکن قرآن سے رشتہ نہ توڑیے، قرآن سے رشتے کو مضبوط کیجئے، قرآن کے پاور ہاؤس سے پاور حاصل کیجئے، طاقت حاصل کیجئے، اور اپنی دکانوں کو نہیں، پوری دنیا کی دکانوں کو اپنی مصنوعات سے بھر دیجئے، اور ان سے حاصل ہونے والے پیسے کو قرآن کی اشاعت میں لگائیے، ایمان کی اشاعت میں لگائیے۔ قرآن کا حصہ ہے آپ کے پیسے میں۔ سن لیں، آپ کی فیکٹری، آپ کی دکان، آپ کی صنعت، آپ کا بینک بیلنس
उसमें सिर्फ आपके बच्चों का हिस्सा नहीं है, कुरान का भी हिस्सा है, दीन का भी हिस्सा है, अल्लाह का हिस्सा है, अल्लाह के रसूल का हिस्सा है। उसको भूल ना जाइए। जब आप इस नीयत से कमाएंगे कि मैं कुफर को मखलूब करूं, इस्लाम को गालिब करूं, फैक्ट्री लगाएंगे इबादत, दुकान खोलेंगे इबादत, सनत लगाएंगे इबादत, नए नए मंसूबे सोचेंगे तो ये इबादत, और इस वक्त की बहुत बड़ी इबादत है। इस तरफ तवज्जो कीजिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक मुझे और आप सबको ईमान का नूर अता फरमाए, कुरान का खादिम बनाए, दीन का दाई बनाए, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक बनाए। अल्लाह हमें इस्लाम का मुबल्लिग बनाए, आलिम बनाए, आमिल बनाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये चंद ऐलानात है, ये सुन लीजिए। पहली तो मैं अपनी तरफ से दरख्वास्त करूंगा आपको कि ये जो दर्स का सिलसिला शुरू हुआ है तो इंशाअल्लाह अज़ीज अगर अल्लाह ने तौफीक दी, अल्लाह ने जिंदगी दी, न जिंदगी हमारे हाथ में, न तौफीक हमारे हाथ में, और न ज़बानें हमारे हाथ में। अगर अल्लाह ने जिंदगी और तौफीक दी तो इंशाअल्लाह इसी जगह पर कम अज कम 12 दर्से कुरान तो होंगे इंशाअल्लाह। 1 साल के लिए मैं आपसे 12 घंटे मांग रहा हूं। आप 1 घंटा आने जाने का रख लीजिए, 24 घंटे सही, पूरे साल में कुरान के नाम पर मैं आपसे 24 घंटे मांग रहा हूं। इंशाअल्लाह आप हजरात ये 24 घंटे देंगे ना भाई? इंशाअल्लाह अल्लाह सबको तौफीक अता फरमाए। ये भी अर्ज कर दूं कि इस वक्त अल्लाह ने मुझे तौफीक दे रखी है, हाजिर होता हूं आपके मोहल्ले में, आपकी गली में, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रजा के लिए। ना मैं किसी का मुलाजिम हूं, ना पेशावर खतीब और वाइज हूं। अल्हम्दुलिल्लाह ये बात ज़हन से निकाल दीजिएगा, अल्लाह की रजा के लिए हाजिर होता हूं। लेकिन ये कुछ वक्त है, फिर शायद आपको इंशाअल्लाह आना पड़े अगर अल्लाह ने तौफीक दी। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप भी जरूर तशरीफ लाएंगे, और अल्लाह ने अगर करम किया तो जामा मस्जिद तब्बाबीन में इंशाअल्लाह आलमी सतह पर दरसे कुरान का सिलसिला शुरू किया जाएगा जब अल्लाह ने तौफीक दी। उम्मीद है कि आप वहां भी जरूर हाजिरी देंगे। तीसरी बात आपसे ये कहनी है कि वक़्त की पाबंदी फरमाएं। यहां वक़्त की पाबंदी की जाएगी इंशाअल्लाह। यहां न तमहीद है, न मुबादियात हैं। तिलावत भी मैं खुद ही कर लेता हूं, अल्लाह और उसके रसूल की हम्दो सना भी खुद ही कर लेता हूं। इसलिए न नात खानी है, न तिलावत का सिलसिला है। बस ठीक 11:30 बजे दर्स शुरू होता है और 12:30 बजे इंशाअल्लाह इसका इख्तिताम होगा। तो वक़्त की पाबंदी फरमाएं। दूसरी दरख्वास्त ये कि जो गुज़श्ता दर्स था उसकी केसट यहां बाहर दस्तयाब है। आप हजरात ज़की भाई से राब्ता कर लें। ना सिर्फ ये कि खुद सुने बल्कि ज्यादा से ज्यादा खरीद कर अल्लाह की रजा के लिए उसको तकसीम करें। और आज के दर्स की केसट भी इंशाअल्लाह जल्दी तैयार हो जाएगी। एक और ऐलान यह कि भाई ज़की साहब की सास कई दिनों से अस्पताल में है, खुसूसी दुआ की दरख्वास्त है। ये चंद ऐलानात हैं। दुआ के बाद ख्वातीन 10 मिनट के बाद निकलें। पिछली दफा भी कहा था, इस दफा भी गुजारिश की जा रही है कि 10 मिनट के बाद निकलें ताकि इख्तिलात ना हो। इन 10 मिनट में ख्वातीन बाजी से बात कर सकती हैं और आपस में मिल सकती हैं।
دوسرا اعلان یہ ہے کہ القرآن کورسز سینٹر حیدرآباد اور بنس روڈ میں خواتین و طالبات کے لیے 1 سال ترجمہ اور تفسیر قرآن کریم کی کلاسز جاری ہیں. خواتین اور طالبات زیادہ سے زیادہ داخلہ لے کر غلبہ دین کی جدوجہد میں اپنا کردار ادا کریں. چوتھا اعلان یہ ہے، تیسرا اعلان کہ القرآن کورسز کی 6 ماہی تربیت گاہ معلمات کی کلاسز شروع ہو چکی ہیں. زیادہ سے زیادہ خواتین داخلہ لے کر قرآن کریم کے مکاتب گھر گھر کھولیں. چوتھا اعلان یہ کہ ماہانہ خصوصی درس قرآن کریم کی اگلی نشست اگلے ماہ کے دوسرے اتوار یعنی 9 اپریل کو انشاءاللہ ٹھیک 11:30 بجے منعقد ہوگی. تمام پروگراموں میں حضرات اور خواتین مدعو کی بجائے دائی کا کردار ادا کرے اور کم از کم 10-20 ساتھیوں کو دعوت ضرور دیں. وہ جو کہا گیا نا کہ میں کھانے کا محروم بھی محروم نہیں ہے، تو آپ اگر دعوت دیں گے تو کوئی آئے یا نہ آئے، آپ کی دعوت ثواب سے خالی نہیں ہوگی، یہ رائے گا نہیں جائے گی، اس لیے دعوت ضرور دیں. اللہ ہم سب کو اس کے لیے قبول فرمائے. ایک اور ساتھی نے بھی دعا کے لیے کہا ہے، ہم سب کے لیے دعا گو ہیں. ممکن ہے درس سے فراغت کے بعد اگر کوئی ساتھی آ گیا ہو باہر جامع مسجد طوابین کی طرف سے، تو باہر ان سے کارڈ وصول کر لیجئے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا رحمان یا رحیم یا کریم یا عفو یا تواب یا غفار، اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ، قرآن کی اشاعت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی دعوت میں اس پر عمل میں ہم سے جو کوتاہیاں ہوئیں اللہ معاف فرما دے. اللہ کفر کو مغلوب کرنے میں، دین کو غالب کرنے میں ہم سے جو علمی عملی کوتاہیاں ہوئیں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے. اللہ ہم عہد کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، اور تو ہمیں اس ارادے کو تا تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے زندگی کے بقیہ سالوں میں قرآن کی اشاعت، دین کے غلبے، اسلام کے غلبے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی دعوت میں اپنی زبانیں بھی لگائیں گے، اپنے مال بھی لگائیں گے، اپنے وقت بھی لگائیں گے، اپنی جانیں بھی لگائیں گے. اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دے. صغیرہ کبیرہ خفیہ اعلانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ پکے سچے مسلمان بنا دے. اللہ ایمان کا نور عطا فرما دے. اللہ ہمارے دل میں، ہمارے دماغ میں، ہمارے کان میں، ہماری زبان میں، ہماری آنکھ میں، ہمارے گوشت میں، ہمارے خون میں، ہمارے پٹھوں میں، ہمارے چمڑے میں، ہماری ہڈیوں میں، ہمارے جسم کے رگ و ریشے میں اللہ ایمان کا نور پیدا فرما دے. اللہ دنیا میں بھی نور عطا فرما دے، قبر میں بھی نور عطا فرما دینا، حشر میں بھی نور عطا فرما دینا. اللہ قیامت کے دن جب منافق اور مشرک اور کافر اس نور سے محروم ہوں گے تو ہمیں یہ نور عطا فرما دینا. اللہ یہ ہمیں نور عطا فرما دے، ایمان کا نور عطا فرما دے، ہمیں عطا فرما دے، ہماری نسلوں کو عطا فرما دے. اللہ کرم فرما، اللہ رحم فرما، اللہ معاف فرما. اللہ مسلمانوں کو اچھی قیادت نصیب فرما.
اللہ ہم درد کی عادت نصیب فرما، دین کا درد رکھنے والی، کفر سے نفرت رکھنے والی اللہ کی عادت نصیب فرما۔ اللہ عالم اسلام اس وقت سچی قیادت سے محروم ہے، اللہ تو کرم فرما دے، اللہ تو کوئی سچا قائد عطا فرما دے، اللہ مسلمانوں کے حال پر رحم فرما۔ اللہ ہم قابل رحم ہیں، اللہ ہم قابل رحم ہیں، اللہ ہم کنگلوں پر، غریبوں پر، فقیروں پر، ذلیلوں پر اللہ رحم فرما۔ اللہ ذلت کی حد ہو گئی، یا رب ذلت کی حد ہو گئی، اللہ ہم پر رحم فرما، اس ذلت سے ہمیں نکلنے کی توفیق عطا فرما، ہماری دستگیری فرما۔ اللہ ہمارے علماء کو، ہمارے تاجروں کو، زندگی کے شعبوں سے تعلق رکھنے والے سارے مسلمانوں کو اللہ مل جل کر ذلت کی اس پستی سے نکلنے کی اور نکلنے کی تدبیریں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ درس قرآن کے یہ جو حلقے ہیں ان کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، اللہ قبولیت اور مقبولیت عطا فرما، اخلاص عطا فرما۔ اللہ تو راضی ہو جا، اللہ اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اپنے غضب سے بچا لینا اور اپنے غضب والے سارے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ایمان والی زندگی عطا فرما، ایمان پر خاتمہ فرمانا۔ اللہ جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما دے، جتنے بھی حاجت مند ہیں ان کی ضروریات کو پورا فرما دے، جتنے بھی بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما دے، جو والدین اپنی نوجوان اولاد خصوصاً بچیوں کے رشتے کے سلسلے میں پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ ہمارا یہ اٹھنا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما لے، آنا جانا قبول فرما لے۔ آج کے اس اجتماع میں جتنے حضرات جتنی خواتین اے اللہ حاضر ہوئی، اے اللہ سب کے آنے جانے کو قبول فرما لے، اے اللہ سب کو ایمان کا نور عطا فرما دے، سب کی ضروریات غیب کے خزانوں سے پوری فرما دے۔ اے اللہ ہر وہ خیر عطا فرما جو تیرے نبی نے تجھ سے مانگی، اور ہر اس شر سے ہماری حفاظت فرما جس شر سے تیرے نبی نے تیری پناہ مانگی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ سیدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آقا علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا اور توصیف صدا یہ آ رہی ہے کہ طالب کی جستجو ہے رہے معتبر ملے، طالب کی جستجو ہے رہے معتبر ملے، اور راہ منتظر کوئی دیوانہ سر ملے، آسی کو ہے تلاش کہ رحمت ملے کہیں، آسی کو ہے تلاش کہ رحمت ملے کہیں، اور رحمت کو ہے تلاش کوئی چشم تر ملے، رحمت کو ہے تلاش کوئی چشم تر ملے۔ اپنی آنکھوں کو نم رکھیے اور انہی نم آنکھوں کے ساتھ آقا علیہ السلام کے ذکر کی سماعتیں کیجئے۔ میں دعوت دے رہا ہوں وطن عزیز پاکستان کے بین الاقوامی شہرت یافتہ شناخہ الحمدللہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ان کا حوالہ اور پہچان ہے، پوری دنیا میں پہچان ہے، اور آج سے نہیں الحمدللہ کم و بیش پچھلی 5 دہائیوں سے آقا کا ذکر ان کا حوالہ اور پہچان ہے۔ صدارتی تمغہ حسن کارکردگی کی حامل شناخہ الحمدللہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جنہیں نعت کے طفیل حضور کے روضہ اقدس کے اندر جا کر سلام پیش کرنے کا شرف حاصل ہے۔ ملتمس ہوں
آپ کے ہمارے ہر دل عزیز صلاح خان جناب قاری وحید ظفر قاسمی سے تشریف لائیں اور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ سب مل کر محبت، خلوص اور عقیدت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ وہ نعت شریف سب سے پہلے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ الحمدللہ جس نعت کی بدولت مجھ ناچیز کو کئی بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جانا نصیب ہوا، اور اسی نعت کی بدولت مجھ ناچیز کو ایک بار اتنی بڑی عزت، مرتبہ اور شہرت ملی الحمدللہ کہ مجھ ناچیز کو اس نعت کی بدولت حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس کے اندر جا کر درود و سلام پیش کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ میری دعا ہے کہ آج کی اس مبارک رات میں اللہ تعالی ہم سب کی دلی مرادوں کو پورا فرمائے، ہم سب کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کے روزوں کو اللہ تعالی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کو اپنے دربار کی اور اپنے حبیب کے دربار کی حاضری نصیب فرمائے، اور جو جا چکے ہیں ان کو پھر سے جانا نصیب فرمائے۔ آمین۔ وہی نعت میں سب سے پہلے پیش کروں گا، اس سے پہلے میں درود شریف پڑھوں گا، آپ سب مل کر میرے ساتھ ساتھ شریک رہیے۔ صلی علی نبی میرے ساتھ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا اللہ اللہ کے ورد میں باواز بلند میرے ساتھ ساتھ شریک رہیے گا۔ جس کو بھی مدینے جانا ہے، جس کو بھی مدینے جانا ہے، کس کس کو مدینے جانا ہے؟ الحمدللہ سب کو مدینے جانا ہے۔ مل کر میرے ساتھ ساتھ اللہ اللہ کے ورد میں جو بھی لگن سے، شوق سے، محبت سے شریک ہوگا، انشاءاللہ میری آج کی رات یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو ابھی تک حاضری نصیب نہیں ہوئی اس کو ضرور حاضری نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ اس بابرکت رات میں دعا کر رہا ہوں، اور جو جا چکے ہیں انشاءاللہ ان کو پھر سے جانا نصیب ہوگا۔ تو مل کر میرے ساتھ لگن کے ساتھ جو بھی پڑھے گا اللہ اللہ، انشاءاللہ اس کو ضرور ضرور حضور کے دربار کی حاضری نصیب ہوگی۔ تو مل کر باواز بلند پڑھیے گا اللہ اللہ، کہ آپ کی آواز
گنبد خضرا سے جا کر ٹکرائے. اس طرح سے پڑھیے گا بآواز بلند. الصبح بدا من طلعته والليل دجى وطرته الله 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 الله. مل کر باواز بلند. اللہ 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 اللہ. ساعتي شجر نطق الحجر شق القمر بإشارته الله 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 باواز بلند پڑھیے تاکہ مجھ تک بھی آپ کی آواز آئے. آپ کافی دور ہیں مجھ سے. مل کر میرے ساتھ ساتھ. اللہ 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 فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته الله 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 الصبح بدا من طلعته والليل دجى وفرته الله 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 ایک اور نعت شریف آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اس کے ہر مصرے میں آئے گا ان کی کیا بات ہے. آپ سب مل کر کہیے گا ان کی کیا بات ہے. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ان کی
کیا بات ہے، مل کر سب کہیے گا ان کی کیا بات ہے۔ کوئی خلقت میں ان سے نہیں ہے بڑا، وہ حبیب خدا ان کی کیا بات ہے۔ کوئی خلقت میں ان سے نہیں ہے بڑا، وہ حبیب خدا ان کی کیا بات ہے۔ ہم گناہگار ہیں، ہم سیاہ کار ہیں، وہ شفیع البراء کی کیا بات ہے۔ ہم گناہگار ہیں، ہم سیاہ کار ہیں، وہ شفیع البراء کی کیا بات ہے۔ اور کس کو عروج اتنا حاصل ہوا، سارا قرآن ہی ان پہ نازل ہوا۔ اور کس کو عروج اتنا حاصل ہوا، سارا قرآن ہی ان پہ نازل ہوا۔ اور کس کو عروج اتنا حاصل ہوا، سارا قرآن ہی ان پہ نازل ہوا۔ زینت عرش ہے، عظمت فرش ہے، وہ مکین ہرا ان کی کیا بات ہے۔ زینت